السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں موت کی خبر سن کر کے کیا کریں۔ تو ناظرین، موت کی خبر سن کر کے دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے جانب لوٹ کر کے جانے والے ہیں، یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان وفات پا جائے، مر جائے، تو وہاں پہ جو حاضرین ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حاضرین کے لیے مسنون اور مستحب یہ ہے کہ جو مر گیا ہے اس شخص کی آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان وفات پاتا ہے، مرتا ہے، اس دنیا کو چھوڑتا ہے، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ پیچھا کرتے ان کے روح جب نکال کے لے جایا جاتا ہے تو اس وقت ان کو دیکھتی ہے روح، آنکھیں، تو اس لیے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ اس لیے وہاں پہ جو حاضرین ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ آنکھیں اگر کھلی ہے تو اس کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اعضائے بدن بھی اگر کہیں بکھرا ہوا ہے یا منہ کھلا ہوا ہے تو اس کو بھی ذرا کپڑے سے باندھ دیا جائے تاکہ منہ اور نہ پھٹ جائے اور نہ کھل جائے۔ کوئی اعضائے بدن میں سے کوئی چیز ٹیڑھا ہو گیا ہے تو ان کو بھی سیدھا کر دیا جائے۔ کیوں ایسا کیوں کیا جائے؟ کیونکہ ابھی سیدھا کریں گے تو ابھی صحیح ہو جائے گا، لیکن بعد میں پھر جب سیدھا کریں گے تو بڑا تکلیف ہوگا۔ اسی لیے کیا ہے، ان کے جو ہے اعضائے بدن کے کوئی حصہ اگر ادھر ادھر بکھر گیا تو ان کو بھی درست کر دیں، اور دعا کریں ان کے حق میں یا اپنے حق میں بھی دعا کریں۔ اس وقت واویلا نہ کریں، اس وقت غیر ضروری چیز نہ کریں۔ عموماً ہوتا ہے کوئی انسان مر جاتا ہے تو طرح طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع کرتے، لیکن صبر کرنا ہے کیونکہ ہر انسان کو جانا ہے، اور ان کے تعلق سے دعا کرنا ہے۔ دعا کیا کریں؟ اللہ ان کے قبروں کو کشادہ کر دے، ان کے آخرت کی زندگی بہتر زندگی عطا کر دے، اللہ انہیں جنت کے اندر جگہ دے دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، اس طرح سے دعا کریں۔ اس بات کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، وفات پا گئے تھے وہ، تو ان کی آنکھیں کھلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ بند کر دیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں وغیرہ بند کر دیا جائے؟ تو یہ مستحب عمل ہے، اچھے اعمال ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ تو حاضرین جو وہاں پہ ہیں وہ یہ کام کریں۔ دوسری چیز یہ کریں کہ ان کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ دیں۔ اس بات کی بھی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو سفید یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو چادر کو ہٹائے اور بوسہ دیے، اس کے بعد کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بعض صحابہ کرام کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت تلوار لے کے پھر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی کہے، جو بھی کہیں گے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے ہیں تو میں پھر ان کے گردن کو اڑا دوں گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور تمام صحابہ کرام کو کنٹرول کیے اور تلقین کیے، صبر کی تلقین کیے کہ اللہ کے رسول بھی ایک انسان تھے، دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت یہ امنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کوئی وفات پا گئے تو غیر ضروری چیز زیادہ لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگ جب آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ان کے چارپائی کو پھرا دیا جائے۔ یہ سب چیزیں نہیں کرنا میرے بھائی، بلکہ جو چیزیں میں نے بتلایا یہ چیز مسنون ہے حاضرین کے لیے، اور یہ تمام کام انہیں کرنا ہے۔ یہ کرنے سے ان کو ثواب ملے گا کہ کیا ان کے آنکھیں بند کر دینا ہے، اگر اعضائے بدن میں سے کوئی کسی طرح سے ہو گیا تو ان کو بھی درست کر دیا جائے، اور چادر سے ان کے جسم کو ڈھانپ دیا جائے، چارپائی جس صورت میں ہے اسی صورت میں رکھا جائے۔
بہرحال یہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم جو اسلام نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں جو چیز ثابت شدہ ہے ویسے ہی اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔